کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی اللہ، تو کس چیز کی نگیشن کر رہے ہیں، کس چیز کی نفی کر رہے ہیں، اور الا اللہ کہہ کر کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ جب نگیشن کی سٹیج ہے لا الہ، تو ہم کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ ذرا الہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک الہ صرف ایک ایسی ذات کا نام نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، بلکہ الہ اس ذات کو سمجھا جائے گا کہ جو ہمارے وجود کو قائم رکھنے کی بنیاد ہے، جس نے اگر زندگی دی ہے، ہمیں قائم رکھا ہے، وہ الہ ہے۔ اب صرف ایک ہی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الوہیت کا، اللہ ہونے کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ ہمارے زندگی کا قائم رہنا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی وہ طاقت ہے جو بقا کی، زندہ رکھنے کا سامان ہے۔ جو طاقت زندہ رکھتی ہے ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ اب اگر ہم یہی تصور رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور طاقت یہ کہے کہ زندگی چاہتے ہو تو مجھ سے لو، باقی رہنا چاہتے ہو تو میں اس کا ذریعہ ہوں، اس کو مان لینا، زندگی دینے والا، باقی رکھنے والا، یہ نفی ہوگا اس تصور توحید کی۔ اب جب بقا کا تصور ذہن میں واضح ہو کہ باقی رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے اور دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں باقی رکھنے والی، تو ان تمام طاقتوں کی نفی کرنا، ان کا انکار کرنا لا الہ ہے، اور اس کے بعد اس خدا کو ہی سرچشمہ طاقت، سورس آف پاور، سورس آف اسٹرینتھ قرار دینا، سورس آف لائف قرار دینا، اس خدا کو قرار دینا، یہ الا اللہ کی منزل ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اس کائنات میں وہ جھوٹے خدا کون ہیں؟ وہ مندروں میں رکھے ہوئے بت جھوٹے خدا نہیں ہیں۔ حقیقی جھوٹے خدا وہ تصورات ہیں جو ہمیں کسی کے سامنے سر جھکانے پہ آمادہ کرتے ہیں، کسی کو طاقت دہندہ قرار دیتے ہیں۔ کہاں ہے وہ خدا؟ وہ خدا کہیں خارج میں موجود نہیں ہے، ایکسٹرنل ورلڈ میں موجود نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، کبھی کبھی انسان یہ محسوس کرتا ہے، آپ کے بزرگ بھی اور اپنے یہاں آنے سے پہلے خود آپ لوگ بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ جس سرزمین میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے اپنے چاہنے والے ہیں، جہاں ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو مشکل وقت میں ہمارا بازو پکڑنے والے ہیں، وہ وطن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے ہماری قوت کا سرچشمہ ہے۔ جب تک کوئی چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، اپنے وطن میں موجود ہے کوئی فرد، اس وقت تک تو اس کی سلامتی کی ضمانت دی جا رہی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اس کے مددگار موجود ہیں۔ ایک مرتبہ وطن سے بے وطن ہوا، غریب الوطن، پردیسی، اب وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اگر میں نے سمجھ لیا کہ میری بقا، میرے وجود کا ضامن وطن ہے، تو یہاں پر اب کوئی بت بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ وطن خدا ہے۔ جس وطن کو میں نے یہ سمجھا کہ میرے وجود کا ذمہ دار یہ ہے، یہ باقی رکھتا ہے، وہ وطن خدا ہے۔ یا کسی نے کہا کہ مجھے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، میرے ساتھ اتنے بہت سے مددگار ہیں، میرے اتنے حامی ہیں، مجھ کو مشکل کے وقت میں میرا بازو پکڑنے والے ہیں، میں اگر آواز بلند کروں تو اس پہ لبیک کہنے والے ہیں۔ اسے ناز ہے کہ اس پوری سوسائٹی میں بہت بڑا گروہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے حامی ہیں۔ یہ دنیا سیاست کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کا تصور اختیار کیا ہے، ان کو طاقت کس بات کی حاصل ہے؟ اس لیے کہ ایک اکثریت، ایک بڑی جماعت ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جب تک یہ سپورٹ حاصل ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاست میں بہت ان ہے، اور جس دن یہ سپورٹ ختم ہو جائے وہ سیاست سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بس جس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا وجود قائم ہے تو ان لوگوں کی حمایت سے ہے، تو وہ شخص گویا دوسرے لفظوں میں اکثریت کو خدا مان رہا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تعداد خدا ہے، اس کے اوپر وہ نازاں ہے۔ کچھ کو اس بات پہ فخر ہے کہ میرا گھرانہ، میرے گھر کے افراد، میرے جو بھائی بند، میرے بیٹے، میرے گھر کے جتنے بھی شمار میں افراد آتے ہیں، یہ کنبے کے لوگ، یہ میری تقویت کا باعث ہیں۔ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ میری بقا کا ذریعہ ہے۔ میں بڑے گھر کا آدمی ہوں تو اس بڑے گھر کی سپورٹ میری پشت کے اوپر ہے۔ تو اب اس کا ایک خدا، یہ بڑا گھر ہے، یہ خاندان ہے، یہ گروہ ہے۔ پھر ایک خدا تو ایسا ہے کہ جس نے
تمام انسانیت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ خدا یہ پیٹ کا خدا ہے، یہ ضرورت کہ رزق ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان دوسروں کی غلامی قبول کرتا ہے، دوسروں کی اطاعت ماننے کو تیار ہے، اپنے ضمیر کے خلاف ضمیر کے فیصلوں کو رد کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سر جھکا دینا چاہیے ان طاقتوں کے سامنے جو ہمیں رزق دیتی ہیں۔ چنانچہ انسان اگر اپنے ضمیر کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی یا بدعنوانی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے صرف پیٹ کی خاطر، تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی دینے والا ہے تو یہ رزق ہے، اگر بقا کا سامان ہے تو یہ رزق ہے، وہ اس رزق کو خدا مان رہا ہے۔ غرض جس سے کسی صاحب اقتدار نے، صاحب تخت و تاج نے اقتدار کو سینے سے لگائے رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، بڑی سے بڑی قربانی اور قیمت دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ اقتدار باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار باقی ہے تو میں باقی ہوں، اقتدار ختم ہوگا میں مٹ جاؤں گا، تو اس کے نزدیک اقتدار خدا ہے۔ یہ وہ تمام خدا ہیں کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو پہلے ان خداؤں کا انکار کیجیے۔ بتوں کو توڑ دینے سے لا الہ کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، دل سے ان بتوں کو نکال دینے سے لا الہ الا اللہ کا بنتا ہے۔